بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا مظہر ہے یہ اصحاب کہف کا واقعہ. ان کی ہر ایک بات، ان کا ہر کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم عظیم نشانیوں پر دلالت کرتا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک باریک چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. اصحاب کہف جس غار میں آرام فرما تھے وہ غار کھلے میدان میں تھا. کیا مطلب ہے کھلے میدان کا؟ جب سورج نکلتا ہے، کوئی مکان ہو کھلے میدان میں اور ہم پہلے منزل پر رہتے ہو، کھڑکی ہو چاروں طرف سے، پردہ وغیرہ اس میں لگا ہوا نہ ہو، وہاں پہ ہم سو رہے ہو، تو جب سورج نکلے گا تو نکلتے وقت اس کی روشنی ہمارے منہ پہ آئے گی، جس کی وجہ سے ہمارے نیند میں خلل واقع ہوگا. اور جب سورج ڈوبے گا تو بھی اس کی روشنی ہماری طرف آئے گی، مشرق و مغرب کی طرف سے. تو جب سورج کی شعاعیں کسی سونے والے کے اوپر پڑتی ہے تو سونے والے کی نیند میں خلل آتا ہے. اگرچہ مکان اس کا چاروں طرف سے گھرا ہوا ہو، لیکن تپش اس کی آتی ہے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے، تو نیند میں تھوڑا سا خلل آتا ہے، گرمی ہوتی ہے، عفت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اصحاب کہف کا غار میں سونا تھا، اور وہ غار چاروں طرف سے کھلی ہوئی تھی، کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں کہ سورج کی شعاؤں کو وہ روک سکے غار پر پڑنے سے. لیکن اللہ کی قدرت ہے، سارا نظام تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. سورج کیا، چاند کیا، ستارے کیا، آسمان کیا، زمین کیا، یہ سمندر کیا، یہ کہکشاں کیا، سب اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. اللہ کے حکم سے سورج اگتا ہے، اللہ کے حکم سے سورج ڈوبتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی سے بچنے کا بھی انتظام ان کے لیے فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تم سورج کو دیکھو گے، یعنی جب تمہارا گزر ہوگا اصحاب کہف کے غار سے، جب آپ غور و فکر کریں گے، ملاحظہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی قدرت کی نشانی ظاہر ہوگی. سورج کو پڑنا چاہیے اس غار پہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے. یعنی جب نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں غار پر نہیں پڑتی، دہنی طرف بچ کے جو ہے وہ کسی طرح سے نکل جاتا ہے کہ ان کے نیند میں خلل اندازی نہ آئے، اس غار پہ اس کی شعاعیں نہ پڑے. اور جب غروب ہوتا ہے، جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کتراتے ہوئے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی ہوں گی، ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے اس لیے سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی ہوں گی، کوئی آڑ والی چیز ہوگی جس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں رک جاتی. اللہ تعالیٰ اس اٹھنے والے خیال کا، اعتراض کا بھی جواب ارشاد فرماتا ہے یہ خیال نہ کرنا
کہ کوئی آڑ کی چیز ہوگی، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہے۔ وہ غار کہاں ہے؟ کھلے میدان میں ہے، تب بھی سورج کی شعاعیں اس پر نہیں پڑ رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج کا کام ہے جب نکلے دھوپ پڑے تو دھوپ سارے لوگوں پہ برابر پڑے، لیکن اللہ کے ولیوں کی کرامت دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ والوں کا مقام مرتبہ دیکھیے۔ بعض لوگ تو کہہ کے چلے گئے معاذ اللہ رب العالمین، ہر مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ رب، چھوٹی بڑی مخلوق سے مراد انہوں نے کس کو لیا؟ اللہ کے نیک بندوں کو لیا، اللہ والوں کو لیا، انبیاء کو لیا، اولیاء کو لیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنوں کے لیے ہے۔ آپ غور کیجئے، جس عزت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، اسی عزت کے لفظ کو اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے استعمال فرمایا۔ اور یہ بدبخت بدعقیدہ گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے نزدیک چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ والوں کو اللہ کے نزدیک چمار سے زیادہ ذلیل بتاتے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ اللہ والوں کا مقام مرتبہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیسے ان کی حفاظت فرماتا ہے اور کیسے ان کے ہر معاملے میں رعایت فرماتا ہے کہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سے لو لگائے، ان کی بارگاہوں میں جایا کرے، ان سے اپنے دکھڑے سنایا کرے۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ سنیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بتائیے، اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی محبت آپ کو معلوم ہو رہی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا تھا۔ یہ جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں گے تو کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی بات کا انکار کر دے، کہے کہ میں نہیں کروں گا، بس تمہاری بات میں نہیں مانوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر معاملے میں اتنی رعایت فرما رہا ہے تو آپ جب ان سے لو لگائیں گے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسی برکت آپ نے کل پڑھا ہے، ان کے ناموں کی برکت ہے۔ ان کے نام جس مال پہ رکھ دیے جائیں وہ مال چوری نہیں ہوتا ہے، بازو میں باندھ دیے جائے تو ہر آفت سے محفوظ ہو جاتے، آگ میں کپڑے میں لکھ کے ان کے ناموں کو پھینک دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کے ناموں کی برکت ہے تو ان کے ذات کی کیا برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے، ومن یضلل، اور جسے گمراہ کرے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ اپنے عبادت پہ گھمنڈ غرور تکبر ہرگز نہیں، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، میرے جیسا تو کوئی نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت کوئی نہیں کرتا، میرے جیسا تو ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، خاتمہ بالخیر کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔